نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم لوگ بنو اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ کے تمام تذکرے اور ذکر کر رہے ہیں۔ کل ہم نے حضرت الیاس یعنی کہ الائجہ اور حضرت الیسا یا علیشا اور حضرت سیمیول یعنی کہ شمیول علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو سیمیول کے حوالے سے ہم نے دیکھا انہوں نے طالوت کو بنایا وہاں کا حکمران، اس کی قیادت میں چلے بنو اسرائیل والے، اور فائنلی جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک سلنگ شاٹ یا جو غلیل جو بھی کہتے ہیں مارا۔ جالوت کے جا کے سر پہ پتھر لگا، وہ گرا نیچے، اور داؤد علیہ السلام نے جا کے اس سے سلاٹر کیا اور مار دیا، قتل کر دیا، اور اس سے وہ گویا کہ بنو اسرائیل کے اس تمام لشکر میں نمایاں ان کا ایک ہو گیا مقام، حالانکہ ایون دو ہی واز جسٹ اے کڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب ہم نے دیکھا کہ طالوت نے کے بعد وہ حکومت میں آ گئے۔ بہرحال یہ وہ ٹائم تھا کہ یہ فرسٹ وہ پیریڈ تھا جب بنو اسرائیل کی اب وہ گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل سٹارٹ ہو رہا تھا۔ جیسے ہم نے کل دیکھا سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وہ قضاء الی بنی اسرائیل کا لتفسدن فی الارض مرتین، ان کو 2 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ انہیں حکومت ملے گی جو پوری دنیا پہ حکومت والی۔ تو یہ وہ پہلا ٹائم تھا جو آ گیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کسی ٹائم پہ ٹائٹس کے زمانے میں انہیں ادھر ادھر سمجھیں تتر بتر ہو گئے تھے اور سارے پھیل گئے تھے، اسکیٹرڈ اراؤنڈ ہو گئے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام کی قیادت میں، اور فائنلی داؤد علیہ السلام کے ٹائم پہ اب یہ گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل شروع ہوا۔ پوری دنیا پہ جو نون ورلڈ تھی گویا زیادہ تر اس پہ حکومت تھی ان کی، سیریا سے لے کر پورے کینان کا جو ایریا آتا ہے، مڈل ایسٹ کا، پھر نیچے گلف کا کہہ لیں، تمام ایریا یہ سب پر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اب نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ بعض اوقات سم ٹائم دیر آر تھنگس، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ سلطان یعنی یہ حکمران کے ہاتھوں اسے پورا فرما دیتے ہیں، جو کہ بعض اوقات ایون قرآن کے ساتھ وہ معاملات حل نہیں ہو رہے تھے جو سلطان کے ذریعے سے اللہ حل فرما دیتے ہیں۔ تو ان اٹ سیلف حکومت مانگنا یا حکمران ہونا ان اٹ سیلف یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بعض اوقات سم ٹائمز اسلام کے اندر یہ کوئی حرام شے نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یار کہ حکمران ہے تو یہ ہے ہی غلط، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ داؤد علیہ السلام کے ایگزامپل میں ہمیں پرائمری ریفرنس ملتا ہے۔ اب تورات کے اندر بالکل اگین ڈائیورژنز ہیں، تحریفات ہیں۔ فرسٹ آف آل تو تورات کے اکارڈنگلی داؤد علیہ السلام نبی نہیں تھے، ہی واز جسٹ اے کنگ، وہ ایک حکمران تھے اور ایک بادشاہ تھے، اسی لیے وہ اسے کنگ ڈیوڈ کے نام سے جانتے ہیں تورات کی لینگویج میں، جبکہ ہمارے ہاں کیٹیگوریکلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ہی چین سے ایک چل رہے تھے۔ تو ان کا شجرہ جو ان کی چین تھی، جس سلسلے سے یہ کہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا آگے چلتا تھا۔ داؤد بن عیشا یا ایشی ایک تورات کے اندر نام آتا ہے، بن عبد بن عابر بن عابز بن سلمون بن نحشون بن عنیا زب یا پھر اس کا نام نازب آتا ہے، پھر بن عرم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے حکومت طالوت کے بعد ایک دفعہ بنیامین کے خاندان سے ہوتی ہوئی اب دوبارہ یہودا کے خاندان میں دوبارہ آتی ہے۔ تو یہی یہودا ہی گویا کہ ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ بنو اسرائیل میں کہہ لیں کہ وہ ان کی شجرہ تو اس کو ایکسیپٹیبل زیادہ سمجھتے تھے، واللہ عالم۔ اب یہ داؤد علیہ السلام پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اور حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائمز وہ بنو اسرائیل میں اللہ کا کام بھی کر رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام کا جو روٹین تھا، جو معمول تھا، انہیں 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا، 4 ڈیز، لائک ایوری ڈے ہی یوزڈ ٹو ڈو ون تھنگ۔ تو پہلا حصہ جو تھا دیٹ واز جسٹ سوللی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے ذکر اذکار اور اس میں مشغول، اور پھر سیکنڈ پارٹ واز
جو بنو اسرائیل کے اس وقت کے جو قضات کے معاملات ہیں ان کے درمیان فیصلے کرنا، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور پھر تھرڈ والا دن آتا ہے کہ انہوں نے خالص اپنے لیے رکھا ہوا تھا. اور پھر فورتھ دن آتا ہے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے اور اصلاح کے لیے امت کی اپنے آپ کو خاص متعین کیا ہوا تھا. تو اور اب یہ نہیں کہ وہ حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ بادشاہ عام طور سے مائنڈ میں ہی ہوتا ہے نا، بھائی یہ حکمران تو ہے تو یہ تو ہوگا ہی غلط. تو نبی علیہ السلام نے خاص طور سے داؤد علیہ السلام کے بارے ایک روایت میں آتا ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من یدہ وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی اس سے زیادہ اچھی چیز من اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل، اس سے بہتر کھانا یا جو انسان اپنا رزق جیب پیٹ میں ڈالتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی ہاتھ کی کمائی ہو. اور پھر خاص طور سے داؤد علیہ السلام کا فرمایا نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ، کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کر اور حلال کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. تو اس پہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے اللہ پاک نے ان کے ہاتھ پر لوہے کو ان کی کو کہہ سکتے ہیں ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا تھا. وہ جس فارم میں چاہتے تھے اپنے ہاتھ سے اسٹیل کو یا اس لوہے کو اس فارم میں مولڈ کر لیا کرتے تھے. اسی لیے ان کے ٹائم پہ آتا ہے جو زراز، جو آرمرز ہوتی تھیں یا جو سوارڈز ہوتی تھی، ہی واز لائک دی بیسٹ میکر آف دوز تھنگس ایٹ دیٹ ٹائم، بیکاز ان کے ہاتھ میں ایسی زبردست اللہ نے ایک اسکل رکھا تھا کہ وہ اسے لوہے کو، اسٹیل کو اپنے حساب سے مولڈ کر کے اور اس کا ایک اسٹرکچر بنا لیا کرتے تھے. اور پھر آتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے زبور نازل فرمائی. زبور کے بارے میں آتا ہے کہ زبور ایکچولی زبور کہتے ہیں ٹکڑوں کو، پارے کو یا پیسز کو. تو زبور ان سیلف کوئی الگ سے بک نہیں تھی، یہ تورات کا ہی کیونکہ ایک حصہ تھا. شریعت وہی موسیٰ علیہ السلام کی تھی جو تورات میں 10 کمانڈمنٹس کے صورت میں مینشن ہو گئی تھی. اور فائنلی اب اس کی ایکسپلینیشن کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ زبور اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کریں اور تمام بنی اسرائیل کے جو غلط معاملات ہیں انہیں صحیح درست کریں. اور زبور جب وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کی آواز ایسی کوئی سریلی تھی اور ایسا زبردست ان کا ایک لہجہ تھا کہ اس پہ نہ کوئی انسان تو انسان، چرند پرند، برڈز، ایون آتا ہے کہ جانور تک، اور ایون قرآن پاک میں آتا ہے پہاڑ پرندوں سے لے کر پتھروں تک ایک ایک چیز ان کی آواز پہ جھومتی تھی، باقاعدہ ان کی ساؤنڈ ویوز کو انجوائے کرتی تھی. تو یہ اللہ نے ان کے اوپر ایک خاص وہ فرمایا. بعض ماڈرن ویسٹرن جو اسکالرز ہیں وہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا ڈسریگارڈ کرنے کے اندر تعویلات کرنے پہ لگے ہوتے ہیں کہ نہیں یار وہ پتھر تو نہیں جی پہاڑ کیسے جھومے گا تو ایٹسیٹرا. وہ اس کا مطلب خالی ہے کہ ون اٹ سیلف بس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جبکہ قرآن میں کیٹیگورکلی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ پہاڑ ان کی آواز کے اوپر اور پرندے چرند جب کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور اگر آپ کسی آرکیولوجسٹ سے یا کسی اس پرانے ہسٹورین سے پوچھے، دنیا کا جو سٹرکچر ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جب دنیا اللہ نے ایگزسٹ بنائی تو اٹ واز وابلنگ، اٹ واز ویری شیکی. تو اللہ پاک نے اس پہ ماؤنٹنس کو ایز اے گرڈرز بنا کے ڈالا اور اس کے اندر پے فست کیا زمین میں، جس سے وہ رہتا ہے نا فرشنا. اب اس کے بعد اس میں اللہ نے اسٹیبلٹی رکھ دی زمین میں. تو یہ ماؤنٹن اٹ سیلف کا موو ہونا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. اینی ویز، تو اسی لیے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے خاص طور سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لسان داؤد میں تلاوت فرمایا کرتے ہیں. ان کی آواز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز اور قرأت ایسی زبردست تھی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، میں نے تمہاری تلاوت میں نے جنت میں سنی، جنت میں ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. یہ فرمایا ایک رات میں گیا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آواز بہت زیادہ زبردست اللہ نے حسین اور خوبصورت بنائی تھی. اچھا خیر، اینی ویز، تو اب داؤد علیہ السلام کا جو مین کام تھا، جاب تھا، جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے آئے دو، اور وہ ایک جانور کا کوئی کیس لے کے آئے، غالباً کوئی گائے، کوئی کاؤ ہوگی یا بھینس ہوگی یا کیمل ہوگا واللہ عالم. اور وہ کیس یہ تھا کہ ایک بندہ کہتا تھا یہ میرا ہے اور دوسرا کہتا تھا میرا ہے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کل فیصلہ کروں گا. اب کل فیصلہ کرنے اگلے دن آئے تو انہوں نے جو مدعی تھا اس کو کہا کہ مجھے اللہ نے رات کو وحی کے ذریعے یہ ہدایت دی ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں.
تو وہ فوراً بولا ہاں ہاں بات یہ ہے کہ اس مقدمے میں تو میں بالکل, میرا جو کلیم تھا وہ بالکل ایبسولوٹلی صحیح تھا, مگر ڈیفینڈنٹ کے اگینسٹ یہ پلینٹف کہتا ہے کہ ابھی میرا کلیم اس مقدمے میں تو صحیح تھا, لیکن اس مقدمے سے پہلے تھوڑے کچھ عرصے پہلے میں نے یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے نا اس کے ایکچولی باپ کو جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کے مار دیا تھا. تو داؤد علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم فرمایا اور قصاص کے طور پہ کہ اس کا ظاہر بدلہ لیا جائے گا اور اسے قتل فرمایا جائے گا. اینی ہاؤ, تو داؤد علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے قصے ہمیں قرآن پاک میں ہی ملتے ہیں. ایک قصہ جس کے اوپر کنفیوژن ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کو, وہ آتا ہے ایک مرتبہ ایک کھیتی کا کوئی معاملہ ہوا اور ایک صاحب تھے جن کے جو ہرڈ تھا, جو لائف سٹاک تھا, اس نے ایک دوسرے صاحب کی جو ایگریکلچر پروڈیوس تھا, کھیتی تھی, اس کے اندر گھس کے اور گڑبڑ کی اور ساری خراب کر دی. تو اب یہ کیس آیا داؤد علیہ السلام کے کورٹ میں کہ اس کا فیصلہ فرمائیں. تو داؤد علیہ السلام نے یہی اس کا آرڈر کیا کہ تم ایسا کرو کہ جس کی کھیتی خراب ہوئی ہے تم اس کی پوری فارم کو دوبارہ سیٹ کرو اور بنا کے اور اسے دو, تب تمہارا یہ کیس ختم ہو جائے گا. اسی کورٹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت آتا ہے کہ ان کی عمر غالباً صرف 11 سال تھی. تو انہوں نے عرض کیا اپنے والد داؤد سے کہ isn't it wouldn't be better کہ اس کا ڈیسیجن یہ ہونا چاہیے کہ 1 سال تک اس کو ان کی کھیتی دے دیں ہم لوگ, لیکن سیکنڈ آف آل اس کے جو جانور ہیں وہ اس بندے کو دے دیے جائیں تاکہ جس کی کھیتی خراب ہوئی ہے تب تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے, اینڈ ان دا مین وائل یہ بندہ ان کی کھیتی کو دوبارہ صحیح کرے. تو یہ فیصلہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ پسندیدہ تھا کہ اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے, ان کا فیصلہ بھی یہ اسی دیٹس ہاؤ جو مجتہد کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, دیٹس ہاؤ اے فتویٰ ڈرائیوز. ایک مجتہد ہوتا ہے وہ اپنی غور سوچ و فکر کے بعد ایک سرٹن ڈیسیجن پہ آتا ہے, اور ایک دوسرا مجتہد بھی ڈیسیجن پہ آتا ہے. ایک ڈیسیجن اللہ کو زیادہ پسند ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا غلط ہے. ان کا ڈیسیجن بھی صحیح تھا, لیکن جو سلیمان علیہ السلام کا ڈیسیجن تھا وہ اللہ کو زیادہ پسند آیا, اور اللہ نے انہیں گویا کہ ان سے بھی زیادہ فضیلت عطا کرنے کے فارم میں فرمایا فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ, انہیں اس کی زیادہ سمجھ اللہ نے عطا فرمائی. اچھا, ایک بڑا مزے کا واقعہ تورات کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اور الٹی سیدھی ساری باتیں اس طرح کی مینشن ہوتی ہیں. نبی تو وہ انہیں مانتے نہیں ہیں, وہ آپ مانتے ہیں کنگ داؤد. اب قرآن پاک میں بھی ایک ذکر آتا ہے سلیمان علیہ السلام. ایک سلیمان علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا, وہ اپنی زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور ان کی آواز کے اوپر انہیں اتنا زیادہ کنٹرول حاصل تھا کہ وہ آتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی ہے, گھوڑے کی جو سیٹ, وہ باندھنا شروع کرتے تھے اینڈ زبور کی تلاوت سٹارٹ کرتے تھے. بائی دا ٹائم ہی از فنشڈ آف ود دا زین, یہ جو گھوڑے کی پوری سیٹ باندھنے میں جتنی دیر میں کمپلیٹ کرتے تھے تو یہ پوری زبور کی تلاوت فرمایا چکے ہوتے تھے, جو کہ عام آدمی کے لیے کئی سینکڑوں گھنٹوں کی بات ہو, لیکن ان کی آواز میں ایسا فلو تھا, ایسا جادو تھا کہ اللہ نے انہیں فرمایا. یہ ان کے پاس ایک زیادہ پاور تھی, ایک سکل تھا کہہ سکتے ہیں. اینی ہاؤ, اب قصہ اس طرح سے تھا, ایک مرتبہ کوئی 2 لوگ آئے ان کے پاس کوئی جھگڑا لے کر. اس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے غالباً داؤد علیہ السلام نے کچھ فرمایا اور پھر بعد میں فوراً انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب اتنی سی بات آئی تھی. تو اس پہ ہمارے اپنے کچھ ماڈرن ویسٹرن اسکالرز نے بھی, ایک بائبل کے اندر سٹوری ملتی ہے ہمیں تورات میں, تو اس کو بیس بنا کے اور ہماری اپنی تفاسیر کے اندر بھی ایڈ کرنا شروع کر دیا. اس سٹوری کو جس طرح سے دی کہ یہ غلطی جو ہوئی داؤد سے, عام تو وہ غلطی تو ایک بیسک سی تھی, لیکن انہوں نے کیا اب لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ تورات میں آتا ہے داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے پیلس کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے, سامنے انہوں نے ایک لڑکی کو دیکھا, وہ نہا رہی تھی, اور اس کا کس کی بیٹی تھی, مجھے والد کا نام بھول گیا, اوریا کی بیٹی تھی, اس کا شوہر کا نام تھا اوریا. اب داؤد نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ. لوگ اس کے گئے اور اس عورت کو داؤد علیہ السلام کے پاس لے کے آئے, اینڈ داؤد علیہ السلام ہیڈ انٹرکورس ود ہم, کنسومیٹڈ ود ہم. اینڈ دین بعد میں انہوں نے پوچھا کہ اچھا بھائی تم کون ہو, کیا ہو؟ اس نے بتایا میں تو فلاں آدمی کی بیوی ہوں. اینی ویز وہ گھر جانے لگی تو دین شی بیکیم پریگننٹ. اب کیا ہوا, کیا کریں اس کا حل؟ تو اس پہ آتا ہے کہ کنگ ڈیوڈ نے کیا کیا کہ وہ لوگوں سے, اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اوریا کو لے جاؤ اور اپنی جنگ میں جہاں پہ بھی قتال ہو رہا ہے نا وہاں سب سے آگے کھڑا کر دو اور خود پیچھے سے ہٹ جاؤ تاکہ یہ وہاں مارا جائے. اور انہوں نے یہی کیا, وہ آگے سے گیا اور وہ بندہ مارا گیا. یہ لوگ واپس آئے, انہوں نے خبر دی یہ بندہ مر گیا, اور پھر ڈیوڈ نے اسی کی بیوی سے شادی کر لی. تو گویا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے خلاف ہے اس طرح کا معاملہ. ایک تو کسی اور عورت کی اس پہ نظر رکھنا, پھر زنا کا معاملہ, تو یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہو سکتا.
یہ بالکل تورات کی ایک بالکل لغو ایسی فضول وہ باتیں ہیں. فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک روایت میں آتا ہے اچھا داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی تقریباً 60 سال کی عمر سے. ہی واز 60 ایئرز اولڈ وین ہی پاسڈ اوے، ایک روایت میں آتا ہے. مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دیکھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ان کی جتنی ذریت تھی نا ان کی تمام کی شکلیں دکھائیں، تو اس میں انہوں نے ایک بہت زبردست روشن برائٹ چہرہ دیکھا، وہ تھا داؤد کا علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا آپ کی نسل میں سے داؤد ہوں گے. اور اچھا مزے کی بات سائیڈ نوٹ کے طور پہ، یہ داؤد علیہ السلام اور آدم علیہ السلام یہ دیز آر دا اونلی ناٹ دا اونلی آئی شوڈنٹ سے، مگر یہ وہ دو نبی ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں خاص طور سے فرمایا انا جعلناک خلیفتً فی الارض، کہ میں نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. ڈائریکٹ اللہ پر فرما رہے ہیں ان دو لوگوں کے لیے، باقی انبیاء کے لیے بھی اور معاملات ہیں لیکن ان دو کے لیے خاص طور سے. پہلے آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا اور یہ داؤد پھر اس کے بعد سیکنڈ نبی ہے جن کے لیے فرمایا. اینی ویز تو آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک روشن برائٹ چہرہ. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ داؤد. اچھا انہوں نے کہا ایسا ان کی عمر کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا 60 سال. تو انہوں نے کہا میں اپنی عمر میں سے ان کو 40 سال دیتا ہوں، گفٹ کر دیتا ہوں، ڈونیٹ کر دیتا ہوں. تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے. اچھا آدم علیہ السلام کی جب وفات کا ٹائم آیا تو ہی واز اباؤٹ 960 ایئرز اولڈ، تو 1000 سال رہنا تھا غالباً جو روایت میں آتے بات. تو فرشتے نے کہا آپ کی موت کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا میرے تو ابھی 60 ایئرز رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ اپنے 60 ایئرز تو پہلے ہی آپ اپنی اولاد داؤد کو دے چکے ہیں. تو بہرحال ان کی وفات اس لیے 60 سال پہلے ہوئی اور داؤد علیہ السلام کو ان کے 60 سال ایکسٹرا ملے، جس سے ان کی 40 ایئرز ایکسٹرا ملے، 40 سال ایکسٹرا آدم علیہ السلام کی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو ملے اور ان کی عمر گویا کہ 100 سال کے قریب بنی ہے جب ان کی وفات ہوئی. اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بنو اسرائیل میں تقریباً 40 سال تک حکومت کی، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے غالباً 60 سال تک انہوں نے بنو اسرائیل پہ حکومت کی، بلکہ ایک ریفرنس 70 ایئرز کا بھی ملتا ہے، انہوں نے 70 سال تک بنو اسرائیل کے اوپر حکومت کی. تو بہرحال یہ وہ گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل تھا جس کے لیے وہ لوگ صدیوں سے ویٹ کر رہے تھے، اور ویٹ کر کے بھی اینڈ میں مردود ہی ہوئے. اور پھر ہم دیکھیں گے ابھی فائنلی آگے چل کے ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر ان کو بخت نصر جو نیبوچدنیزر نے مار کے نکالا، اور پھر سیکنڈ ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کے ٹائم پہ ان پہ دوبارہ وہ وقت آنا تھا جب انہوں نے پھر ڈینائی کیا اور یہ اللہ کی نظر میں مردود بنے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ کیا آگے معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جی راشد بھائی.